बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1000 साल से छपी ये तस्बीह जो भी करेगा इसका हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा। आज जो कीमती दुआ मैं आपको बताने जा रही हूँ, यकीन कीजिए इस दुआ की इतनी फजीलतें हैं, इसकी इतनी ताकत है। इसको पढ़ने के बाद यानी कि इस वजीफ़े को करने के बाद आपके तमाम बिगड़े काम बन जाएंगे। और ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है, ये वो दुआ है जिसको करने से आपकी ज़िंदगी में हर मुश्किलात और परेशानी दूर हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बहारें आ जाएंगी। आपकी नेक दिली ख्वाहिशात और हाजत पूरी हो जाएगी। इसको हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह क्या करते थे। अर्तुग़रुल गाज़ी आपने ड्रामे वाला नहीं समझ लेना, जो असल में अर्तुग़रुल गाज़ी था। अक्सर ऐसा होता है जो पहले ज़माने गुज़रे होते हैं, जो पहले जंगें हुई होती हैं, जब पहले कोई बड़ी शख्सियात गुज़री होती हैं, इनके ऊपर ड्रामे और फिल्में लिखी जाती हैं। इसी तरह अर्तुग़रुल गाज़ी हैं। अर्तुग़रुल गाज़ी वो शख्सियत थे जिन्होंने जंग में शिकस्त नहीं खाई, हमेशा कामयाबी ही मिली। वो ये वजीफ़ा किया करते थे जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चला कि हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ये वजीफ़ा किया करते थे। वो ये तस्बीह पढ़ा करते थे। ये बहुत ताकतवर तस्बीह है। जिसने भी ये किया वो कभी मायूस नहीं हुआ। ये वजीफ़ा मुझे पता चला खुसूसन हुक्म किताब से और इब्न अल अरबी ने लिखी है। और अब मैं इसकी बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगी, क्योंकि अगर मैं आपको तफसील बताने लग जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर हम वजीफ़े की तरफ आते हैं, दुआ की तरफ आते हैं। कैसे वो पढ़ा करते थे, कैसे किया करते थे। इंशाअल्लाह आप भी इस दुआ को पढ़ोगे, इस वजीफ़े को करोगे। इसका एक ख़ास तरीका है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अगर आप इस तरीके से करोगे तो इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई भी जंग में शिकस्त नहीं खाई। तारीख़ उठा कर देख लें, इनको कामयाबियाँ ही मिली हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। वो ख़ुद बताते हैं कि वो ये वजीफ़ा किया करते थे। अगर आपको इस बात में थोड़ा सा भी शक है तो आप ख़ुद खुसूसुल हुक्म किताब पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। इस वजीफ़े को करने के बाद जो अब मैं वजीफ़ा बताने जा रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा। अब आपके जहन में कुछ शक ना रहे तो मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताती चलती हूँ कि इस वजीफ़े को किस वक्त कर सकते हैं। इस वजीफ़े को वैसे तो आप किसी भी वक्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप किसी नमाज के बाद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये ख़ास वजीफ़ा है, ये ख़ास दुआ है। क्योंकि जब आप नमाज के बाद करोगे तो इस वक्त आपका वज़ू भी होगा, आपने ज़िक्र और अज़कार भी किया होगा। जब आप ज़िक्र और अज़कार करके अल्लाह पाक को याद करके, अल्लाह पाक की इबादत करके अल्लाह पाक से कुछ मांगते हैं और कुछ ख़ास अमल करते हैं, कुछ ख़ास वज़ाइफ करते हैं, तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होता है, ज़्यादा असर होता है। अगर आप किसी नमाज के बाद कर लें तो बहुत बेहतर होगा। वैसे आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, जब भी आपको वक्त मिले। कोई पाबंदी वाली बात नहीं है। इस दुआ को, इस वजीफ़े को बच्चा भी कर सकता है, मर्द भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है। देखिए, अगर आपका बच्चा है वो भी इस दुआ को पढ़ सकता है। अगर वो पढ़ाई में है तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इसको कामयाबी अता करेगा। अगर कोई औरत करना चाहे, इसको मुश्किलात हैं, इसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात हैं, वो भी इस वजीफ़े को करे। इंशाअल्लाह इस औरत को कामयाबियाँ मिलेंगी। इसी तरह कोई मर्द करे, इसको भी कामयाबियाँ मिलेंगी। मर्दों के बहुत से मसाइल होते हैं, इन्होंने ज़रिया माश करना होता है, दौलत कमानी होती है, अपनी बीवी बच्चों को पालना होता है। मर्द लाज़मी करें तो कोई बात नहीं। अल मुख्तसर ये है कि कोई भी कर सकता है। इंशाअल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ मिलेंगी। सिर्फ़
آپ ایک ہی مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیں یہ تو انشاءاللہ آپ کی تمام دلی حاجات پوری ہو جائیں گی۔ اور ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار آپ یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، اگر کسی میرے بہن یا بھائی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی پڑھ سکتا ہے۔ جو اس کو آتا ہے، اگر کوئی سا بھی آتا ہے وہ پڑھ لے، ورنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے اور اس دعا کو پڑھنا ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ تعالیٰ ہیں کون۔ اس صورت کو بہت سی فضیلتیں ہیں، قرآن پاک اور حدیث کا نچوڑ اگر نکالا جائے تو پورے دین اسلام کا نچوڑ نکالا جائے تو میں کہتی ہوں کہ یہ صورت بچے گی۔ یہی صورت ہے جو اللہ پاک کا تعارف ہے، اللہ پاک کے اس میں بڑائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کو نوازتے ہیں اور سب کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ آپ نے 100 بار اس صورت کو پڑھنا، یہ اس وظیفے کا خاص حصہ ہے۔ تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ آپ خود دیکھو گے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگ جائیں گے بڑی مشکل سے، لیکن یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ ابھی دعا میں بھی آپ کو بتاتی ہوں، لیکن جو سورہ اخلاص کا میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑی سی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ وظیفے کا حصہ ہے، چھوٹی سی صورت ہے۔ ویسے تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ ہو گیا 10 سیکنڈ میں۔ ایک دفعہ آپ صورت پڑھ لیں گے، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ کے 10 منٹ لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے میں، لیکن انشاءاللہ اس کے جو کمالات ہیں آپ کے تمام بگڑے کام بن جائیں گے، آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی۔ سورہ اخلاص کے بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کر دے گا، مثلاً دشمنی، قرض، فتنہ وغیرہ ہر قسم کے دروازے بند کر دے گا۔ 300 دروازے رحمت کے کھولے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھولے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا بغیر محنت کے۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلہ دے گا جو قوت مرجان زمرد کے بنے ہوئے ہوں گے۔ نمبر 8، ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ نمبر 9، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ کے جو بھی اٹکے ہوئے کام ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی شروع میں بھی بتایا کہ اس وظیفے کو حضرت ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، انہوں نے کسی بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی، ہمیشہ ان کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی رہیں، ان کی جیت ہی ہوئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ اب میں زیادہ گہرائی کی طرف نہیں جا رہی، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، آپ دعا سن لیجئے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ ایک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی تسبیح کرنی ہے، اس کو پہلے آپ نے پڑھا ہوگا لیکن آپ کو اس کی فضیلتیں نہیں پتہ ہوں گی، اس کی اہمیت نہیں پتہ ہوگی۔ جب تک کسی چیز کی دل میں اہمیت نہ ہو اور اس کی فضیلت کا پتہ نہ ہو تو اس پر یقین بھی کم ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ بھی کم ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اس کو جلالی تسبیح بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ
اگر آپ یا میں کو تفصیل بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف آپ نے 3 بار اس کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے بعد جو میں نے ترتیب پیچھے بتائی ہے، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اور یہ پورے وظیفے کی برکت سے، جیسے میں نے یہ وظیفہ ترتیب سے بتایا ہے ویسے آپ کرو گے، انشاءاللہ آپ دیکھنا کہ کیسے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ ہر کام میں آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ کوئی بھی آپ کا کام ہوگا، اس کے بعد پھر آپ درود پاک پڑھ لیں گے۔ یہ درود پاک آپ نے 3 ہی مرتبہ پڑھنا ہے شروع میں اور 3 مرتبہ بعد میں۔ آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر کسی کو یہ درود پاک نہیں آتا تو وہ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں جو اس کو آتا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، جو آپ یہ سارا وظیفہ کر لیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ نے وہ مانگ لینا ہے انشاءاللہ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات جاتی رہیں گی۔ آپ نے خصوصی دعا بھی کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت فرما، بیماروں کو شفاعت کاملہ عطا فرما، ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا۔ مزید اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی اس وظیفہ کرنے کا بتائیں تاکہ ہر کوئی اس وظیفے سے مستفید ہو سکے اور آپ کا صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔